الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ملک کے اندر پیدا کیا. وہ ملک جس کی بنیاد کلمۃ الطیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر رکھی گئی. جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں، ہمیں دیتے ہیں، نعمتیں قربانیوں کے بعد آتی ہیں. ان مع العسر یسرا، کہ تکلیفوں کے بعد، مشکلوں کے بعد، ہارڈ ورکنگ کے بعد آپ کو نعمتیں ملتی ہیں. تو ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے، علماء اکرام نے اس مملکت کو حاصل کرنے کے لیے، پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنتیں کی ہیں، بہت قربانیاں دی ہیں، مالی قربانیاں بھی دی ہیں، جانی قربانی بھی دی ہیں، وطن بھی چھوڑے ہیں، گھر بھی چھوڑے ہیں، جو کہ سب سے بڑا مشکل کام ہے. گھر چھوڑنا، اپنا وطن چھوڑنا، جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی ہو، جہاں پہ آپ کی زمینیں ہوں، جہاں پہ آپ کا کاروبار ہو، تو یہ بہت مشکل کام ہے. تو ہم سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ، جن لوگوں نے پاکستان کو بنانے کے لیے جد و جہد کی اور دن رات محنت کی، کسی نے اپنی جانیں دی، کسی نے اپنا مال دیا، سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے. کیونکہ شکر کرنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں مکہ مکرمہ کے لیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. پہلے جو ہے اپنے لیے دعا کرتے ہیں، پھر دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر امت کے لیے دعا کریں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یا اللہ، یہ تجھ سے میں دعا مانگتا ہوں کہ یہ جو وادی ہے جہاں پہ نہ پانی ہے نہ کھیتی باڑی ہے،
جہاں پہ کوئی نام و نشان ہی ہے لوگوں کا رہنے کا، ظاہرہ پانی کے بغیر ہر چیز جو ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، جو بھی زندہ چیز ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے پانی کی دعا کی مکہ مکرمہ کے لیے، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ دوسری دعا کی ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، کہ یا اللہ یہاں پہ نماز قائم کرے لوگ، اور لوگوں کے دل جو ہیں تیرے گھر کے لیے، بیت اللہ کے لیے جو ہے ان کے اندر کشش پیدا ہو، محبت پیدا ہو، جہاں کہیں بھی ہو ان کی نظریں بیت اللہ کے، ان کا دل کا لگاؤ جو ہے بیت اللہ کے ساتھ ہو۔ یہ جو مساجد ہیں ساری جو ہیں کہنے اس کا لنک جو ہے بیت اللہ کے ساتھ ہے، اور اسی طرح جو ہے بیت اللہ کا لنک جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ساری مساجد اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ تو اس آیت کے آخر میں کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ ساری چیزیں ان کو دے دے تاکہ لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکریہ ادا کریں تیرا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ کسی چیز کا شکریہ ادا کریں گے، کسی نعمت کا شکریہ ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دیں گے۔ تو اس لیے ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسے خوبصورت جو ہے مملکت دی، خوبصورت نعمت دی، جتنا اس کا شکریہ ادا کر سکے وہ کم ہے۔ آج جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ میرے خطبے کا جو ٹاپک ہے 2-3 پوائنٹ پہ بات کروں گا۔ نمبر 1، اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، اپنے شہر سے محبت، یہ فطری تقاضا ہے۔ نمبر 2، کہ آپ کے جو حاکم ہیں ان کی اطاعت آپ کے اوپر فرض ہے یا نہیں فرض، قرآن و سنت سے انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں وطن سے محبت۔ جب ہم وطن سے محبت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغوں میں صرف یہی آتا ہے وطن سے محبت جو ہے فوجی ہی کرتے ہیں۔ یہ غلط سوچ ہے کہ ریاست سے محبت جو ہے وہ فوجی ہی کرتے ہیں۔ ہر انسان اس کی نیچر میں ہے کہ وہ اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اپنے وطن کا پیار کرتا ہے، اپنے وطن کی جو ہے ترقی کے لیے، چاہے وہ معاشی ترقی ہو چاہے دوسرے معاملات ہوں، اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو یہ انسان کا جو ہے وہ فطرتی تقاضا ہے۔ بہت سارے اقوال ہیں اسلاف کے وطن کی محبت کے متعلق۔ قال الجاجانی الوطن الاصل هو مولد الرجل والبلد الذي هو فيه، کہ اسلاف کے کچھ اقوال ہم کہتے ہیں وطن کیا ہے، ملک کیا ہے آپ کا، وہ ملک وہ ہے جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور جس شہر میں جس گاؤں میں آپ رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مورخ لکھتے ہیں، وہ کہتے سمعت اعرابیا یقول اذا اردت ان تعرف الرجل، کہتے میں نے ایک اعرابی سے پوچھا۔ اعرابی سے کیوں پوچھا؟ کیونکہ جو اعرابی ہوتے ہیں ان کے اندر دوسرے لوگوں کے اندر زیادہ اختلاط نہیں ہوتا، ان کی جو ہے لغت اور اصل لغت ان کے پاس ہوتی ہے، نیچر میں رہتے ہیں وہ لوگ۔ اذا اردت ان تعرف الرجل فانظر كيف تحننه الى اوطانه، اگر آپ کسی انسان کو پہچاننا چاہتے ہیں تو کیسا انسان ہے، کسی کی پہچان کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ اس کی اپنے وطن کے لیے کیسی محبت ہے۔ وتشوقه الى اخوانه، اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کا کیسا شوق ہے، اس کے ساتھ ان کی کیسی محبت ہے، کیسا لگاؤ ہے۔ وبكاؤه على ما من زمانه، اور تیسری چیز جو وقت اس کا گزرا ہے اس کے اوپر وہ جو صحیح وقت کو وہ استعمال نہیں کر سکا، اس کے اوپر اس کو ندامت ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ روتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے۔ اسی طرح ابن نجار کہتے ہیں سمعت ابو بکر بن محمد بن داؤد یقول من لم يشرب الغربة
وَلَمْ يَضَعْ رَأْسَهُ عَلَى سَاعَةِ الْقُرْبَةِ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّ الْوَطْنِ وَالتُّرْبَةِ وَلَمْ يَعْرِفْ حَقَّ ذِي الْعِلْمِ وَالشَّيْبَةِ۔ ایک اور مصنف کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مَن لَمْ يَشْعُرْ الْغُرْبَةَ، جس نے غربت نہیں، جس نے وطن نہیں چھوڑا تو وہ وطن کی قدر نہیں کر سکتا۔ یہ صحیح بات ہے۔ یہاں پہ رہتے ہوئے لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو وطن کی قدر، اس کی آزادی اور اس کے ساتھ جو محبت ہے وہ شاید اتنی محسوس نہ ہوتی ہوگی۔ جو چیز آپ کے پاس مہیا ہوتی ہے اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی۔ جب آپ کے پاس وہ چیز نہ ہو تو پھر آپ قدر کرتے ہیں۔ ماں باپ آپ کے پاس ہیں، والدین ہیں، زندگی میں ہیں، آپ ان کی قدر نہیں کرتے، روزانہ دیکھ رہے ہیں، لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو ان کی قدر کا محسوس ہوتا ہے جب آپ کے سر سے چھتری چلے جاتی ہے، چاہے وہ بوڑھے ہی کیوں نہ ہوں۔ جب ان کی دعائیں آپ کے سر سے چلے جاتی ہیں، جب ان کی دعائیں ختم ہوتی ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی قدر کیا، کہ ان کی کیا قدر ہے۔ اسی طرح جو انسان پردیس میں رہتا ہے اس کو وطن کی قدر کا پتہ ہوتا ہے۔ وطن کی جدائی اس کو، وطن کی مٹی اس کو تڑپاتی ہے، کیونکہ اس نے وطن سے دور گیا ہے۔ کسی اور کے لیے میں اپنی مثال دیتا ہوں۔ میں 1996 سے جو ہے وطن سے باہر ہوں، آتا جاتا رہتا ہوں۔ سعودی عرب ہوں، 4 سال سعودی عرب، اس کے بعد سے 2001 سے اب تک جو ہے لندن UK میں ہوں، تو تقریباً جو ہے 30 سال ہو گئے۔ 30 سال ہو گئے، پھر بھی جو ہے وطن کی محبت، وہاں پہ دل نہیں لگتا، چاہے زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ باہر گزر گیا ہے، پھر بھی وطن کی محبت جو ہے وہ تڑپاتی ہے۔ تو یہ ایک نیچرل ہے انسان کا۔ ہمارے جو ہے علماء کرام سمجھتے ہیں، جو عام آدمی طالب علم سمجھتے ہیں، وطن کی محبت صرف جو ہے وہ ریاست کو ہوتی ہے، عام لوگوں کو نہیں ہوتی۔ وطن کی محبت ہر دل کے انسان کے اندر ہے۔ اسی طرح جو مٹی کی قدر نہیں کرتا وہ اپنے بزرگوں کی قدر بھی نہیں کرتا۔ ان کے بزرگ بھی نہیں مٹی سے ہیں۔ وہ اپنے علماء کی قدر نہیں کرتا کہ جب تک علماء نہ ملے۔ کتنے لوگ ہیں یہاں سے جو چلے گئے ہیں اور ان کے نہ پاس کوئی مساجد ہیں نہ علماء ہیں، ان کے جو ہے ان سے علماء کی قدر سے پوچھیں۔ اور اب ہم قرآن مجید سے کچھ چیزیں لیتے ہیں وطن کی محبت کے متعلق، وطن کے متعلق، کیونکہ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے اوپر کھڑے ہیں تو اپنی طرف سے تو باتیں نہیں کریں گے، تو ہم قرآن و حدیث سے جو ہے وہ یہ چیزیں لیں گے۔ قرآن حدیث ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم نے وطن کی محبت اور جان کی محبت کو ساتھ ملا کر بنا کیا ہے، بلکہ ایون قتل کے برابر جو ہے کہا گیا ہے جس کو وطن سے نکال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم آپ کے اوپر جہاد فرض کر دیں، لڑائی کے لیے نکلیں، اپنی جانوں کو دیں اور اپنے وطن کو چھوڑیں، اپنے شہر کو چھوڑیں، یہ بہت مشکل کام ہے، تھوڑے ہی ہیں یہ کر سکیں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، کیا ان صحابہ کے برابر بھی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں ان کے کاروبار تھے، جہاں ان کے بہن بھائی تھے، ساری زندگیاں انہوں نے وہاں پہ گزاری، اپنے کاروبار چھوڑے، اپنے جو ہے مال مویشی چھوڑے، اپنے گھر چھوڑے، اپنے رشتہ دار چھوڑے۔ کس لیے چھوڑے؟ دنیا کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ ایسی جگہ پہ ہیں، آپ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ دین کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، وہاں کا حاکم جو ہے آپ کو کہے کہ آپ جو ہے وہاں پہ جو رولنگ ایسی ہے کہ آپ داڑھی بنوا دیں، یا عورتوں سے کہا جائے وہ پردے اپنے جو ہے وہ پردہ نہیں کر سکتی، تو ایسے جگہ پہ آپ کے لیے رہنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔
تو ایسی جگہ سے اپنے دین کو بچانے کے لیے آپ کو ہجرت کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے یہاں سے ہجرت کر جائے۔ تو ان جیسا کوئی دنیا میں نہیں ہے جس نے دین کے لیے ہجرت کی اور اپنے دین کو جو ہے بچایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وطن کی محبت کو دین کے ساتھ جوڑا، وطن کی مٹی کو، وطن کی محبت کو دین کے ساتھ جوڑا۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، سورۃ الممتحنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا ينهاكم الله عن الذين، اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا جو لوگ تمہیں تمہاری زمین سے، تمہاری مٹی سے، تمہارے ملک سے نہیں نکالتے۔ لم يقاتلوكم في الدين، تمہارے دین کے متعلق جو ہے وہ لڑائی نہیں کرتے۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں گھروں سے نہیں نکالتے۔ یہاں گھروں سے متعلق وطن بھی ہو سکتا ہے، آپ کا شہر بھی ہو سکتا ہے، آپ کا گھر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ان کے ساتھ نیکی کریں۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہمارے دین کا حصہ ہے کہ ہم اپنے ملک کا خیال رکھیں، اپنے وطن کا خیال رکھیں، اور اس کے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں اس کے اوپر صبر کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں دوسرے خطبے میں اس کے متعلق بات کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اور اس کے نبی کی اطاعت کریں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو بھی آپ کے حاکم ہوں، آپ کا امام ہو، آپ کا سلطان ہو، آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہو، یا اور جس کے پاس بھی اتھارٹی ہو ملک کی، تو آپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں، آپ اس کے خلاف نہ نکلیں۔ صرف ایک حالت میں آپ ان کی اطاعت نہیں کر سکتے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، کسی بھی انسان کی اطاعت فرض نہیں ہے کہ جب آپ کو وہ کہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، کوئی بھی حاکم ہو۔ تو اس کے علاوہ چاہے وہ حاکم آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، چاہے وہ حاکم آپ کے کوڑے ہی کیوں نہ مارتا ہو، چاہے وہ آپ کو گھر سے کیوں نہیں نکالتا ہو، چاہے وہ آپ کا مالی نقصان ہی کیوں نہ کرتا ہو، آپ نے حاکم کی اطاعت کرنی ہے، حاکم کے خلاف نہیں نکلنا۔ اگر آپ حاکم کے خلاف نکلتے ہیں فتنہ کھڑا ہوگا۔ جن ملکوں میں لوگ اپنی ریاست کے خلاف نکلے ہیں، ان ملکوں کا حال دیکھ لیں۔ ہم جذباتی ہو کے لوگوں کو ابھارتے ہیں، جذبات میں لاتے ہیں، جو ہے وہ ظالم کے سامنے قول الحق کہنا ہے، یہ ہے وہ۔ بھائی قول الحق کو اس کے خلاف تو نہیں نکلو۔ اگر آپ نے کسی حاکم کو بات سمجھانی ہے تو اچھے طریقے سے بات سمجھاؤ۔ ظاہر ہر بندہ تو حاکم سے نہیں مل سکتا، آپ کوئی نہ کوئی طریقہ، احسن طریقہ جو ہے وہ اپنائیں۔ آپ جو ہے اس کو ای میل کریں، سوشل میڈیا کے تھرو پہنچا سکتے ہیں، خط لکھ سکتے ہیں، وہ لکھیں، جو بھی کر سکتے ہیں اپنی طرف سے آپ کریں۔ باقی یہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ نے آپ کے اوپر جو ہے یہ فرض نہیں کیا کہ آپ کا جو حاکم جو بھی کر رہا ہے آپ کو اس کا ہاتھ پکڑیں، نہیں، آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو طاقت کا استعمال ہے، طاقت کا استعمال پبلک نہیں کر سکتی، طاقت کا استعمال عام آدمی نہیں کر سکتا، طاقت کا استعمال صرف اور صرف حکومت کر سکتی۔
جو بھی کہ حکومت کو جس کو جو اتھارٹی ہو، جو طاقت کا استعمال یہ کر سکتے ہیں، صرف وہی کر سکتے ہیں، ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ جی آپ جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے وہ حکم کریں، آپ دعوت کا حکم دے سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کہتے ہیں اگر آپ زبان سے نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے وہ طاقت سے روکیں، یہ طاقت آپ کے لیے نہیں ہے، وہ طاقت وہ پبلک کے لیے نہیں ہے کہ آپ کسی کو طاقت سے روکیں، وہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ آپ کا کام ہے زبان سے کہنا، آپ کا کام ہے اگر پھر بھی وہ بات نہیں سنتا، اس چیز کو، اس گناہ کو، اس برائی کو دل سے برا جاننا، لیکن آپ طاقت استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم یہاں پہ یہ غلطی کر جاتے ہیں۔ یہی بات میں ایک دفعہ بیٹھا تھا سعودی عرب میں، ہمارے بڑے ہی محسن جامعہ ابوبکر کے اور پاکستان کے بہت بڑے محسن شیخ صالح الحسین رئیس راشد الحرمین، جو پہلے وزیر بھی رہے، اس کے بعد مکہ مکرمہ انچارج تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ اس طرح ہمارے یہاں ایک معاملہ ہوا تو پبلک نے زبردستی جو وہاں کا جو امیر تھا اس کو نکال دیا، تو انہوں نے یہ بات میرے کانوں میں ڈالی، یعنی جو رئیس راشد الحرمین ہیں انہوں نے کہا یہ طاقت کا استعمال پبلک کا کام نہیں ہے، طاقت کا استعمال صرف گورنمنٹ کا کام ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لو، نہیں ہو سکتا آپ سے کچھ، کیا کریں؟ صبر کریں، جو صبر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر حساب کے جو ہے وہ نیکیاں دیں گے۔ آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی زیادتی ہوتی ہے، تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اتنا اس سے بدلہ لے سکیں جتنا سے آپ جو ہے اس نے آپ کو زیادتی کی ہے، لیکن وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن اگر آپ صبر کرتے ہیں، اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں کسی کو، تو اس سے بڑے کوئی اجر والی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر کی، ایک عبداللہ بن عمر کی، ایک حذیفہ کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میں ایسے حکمراں آئیں گے، نہ ان کی شکل و صورت اسلام مسلمانوں جیسی ہوگی، نہ جو ہے وہ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہوں گے۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا اللہ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب اگر ہم اس وقت پہ موجود ہو ہم کیا کریں؟ جب ایسے حکمراں ہمیں مل جائیں گے تو ہم کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ ان کی اطاعت کریں گے، چاہے ان کی شکل و صورت، چاہے ان کے کام اسلام والے نہیں بھی ہیں، اگر آپ کو جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کا نہیں کہتے تو آپ کو ان کی اطاعت کرنی بھی گی، سمعنا واطعنا، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنی ہی پڑے گی، اسی میں آپ کے لیے بہتری ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، اور اس کے یہی الفاظ ہیں، جس کسی نے بھی اپنے حاکم کے خلاف نکلا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یہیں سے جو خوارج پیدا ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بس وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ بھائی آپ نیکی کا حکم کریں لیکن خروج تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے نا۔ ہمارا ملک کیوں نہیں ترقی کر رہا؟ یہاں پہ کوئی بھی جو حاکم آتا ہے، کوئی بھی ہو، بکر ہو، زید ہو، عمر ہو، اس کو موقع دیں، وہ اپنا وقت گزارے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ واللہ اعلم، مجھے معاف کرنا، اسلام میں یہ شمولیت نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے خوبصورت نورانی چہرے جو اللہ کے رسول کی بات سن رہے ہیں، اور اس وقت جو لوگ شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، ڈاکے مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، کیا آپ لوگ ان کے برابر ہو سکتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عالم کا، ایک متقی کا، ایک جو پرہیزگار کا ووٹ اور ایک زانیہ اور ایک قاتل اور جاہل اور ظالم کے برابر ہو؟
تو اس لیے یہ تو ٹھیک ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے، اسلام میں شورا کا نظام ہے، آپ جو ہے وہ اچھے سمجھدار لوگوں سے مشورہ لیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ لے کے جو ہے وہ اپنا ایک حاکم بنا لیں۔ بہرحال ایک یہ سسٹم چل رہا ہے، تو لیکن جیسا بھی چل رہا ہے، جیسا بھی حاکم ہے، ہمارے اوپر فرض ہے اس کی اطاعت کریں۔ جو بھی کوئی، اسی طرح گھر کے اوپر آپ کے والد ہیں، آپ کے اوپر فرض ہے کہ ان کی اطاعت کریں، چاہے وہ لڑکے ہو چاہے لڑکیاں ہوں۔ جب لڑکی کی شادی ہو جائے تو والد کی اطاعت اس کے اوپر فرض ختم ہو جاتی ہے، اس کی اطاعت اس کے خامد کے اوپر ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ مرد کی اطاعت میں رہتی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ کوئی بھی عورت حاکم نہیں ہے، حاکم اللہ نے مرد کو بنایا ہے۔ بہت سارے گھروں کے اندر جو ہے مرد کہتے ہیں یار وہ کیا کریں، عورتیں بات نہیں سنتی، یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی۔ تو میں کو ڈاکٹر اسرار کا کلپ سنا، کہتا ہے پھر ڈوب مرو، نہیں سنتی تو ڈوب مرو، پھر یہ تمہاری غلطی ہے نا، تم نے اس طرح کا گھر کا ماحول پیدا کیا ہے۔ تم اگر شروع سے جو ہے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھتے تو یہ معاملات نہ ہوتے۔ ایون کہ جس بچی کا خامد فوت ہو جائے، جس کو طلاق ہو جائے، کہاں جاتی ہے وہ؟ واپس اپنے باپ کے گھر جاتی ہے، باپ نہیں ہے تو بھائی کے گھر جاتی ہے، ان کی حکمرانی کے اندر جاتی ہے۔ خامد فوت ہو گیا، پھر دوبارہ پھر باپ کی اطاعت فرض ہو گئی، دوبارہ پھر وہ اپنے باپ کے کہنے پہ چلے گی۔ آزاد نہیں ہے جو مرضی کرتی پھرے ہوتے ہیں، نہیں، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے، لیکن مشورہ آپ ضرور کریں۔ گھر کے معاملات ہیں، میاں بیوی دونوں آپس میں مشورہ کرنے کے فیصلہ کریں، آخری فیصلہ جو ہے وہ خامد کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو، اس کو جو ہے دشمنوں کی نظر سے بچائے، اور بری نظر سے بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، اور اسی طرح جو ہے جو اس کو ختم کرنے کے جو ہے نظریے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے۔ اور جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ہمارے ملک کے اندر، اپنے ہی حکمرانوں کے خلاف، اپنی ہی ریاست کے خلاف انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو بھی غلطی پہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ لے کے آ جائے۔ خاص کر نوجوانوں کے لیے میری درخواست ہے، ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کریں جو کہ کہتے ہیں، نوجوانوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں چلو یار یہ ہم جو ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتے ہیں، اور گورنمنٹ کے خلاف یا حکومت کے خلاف اپنا اسلحہ اٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ اسلام بالکل جائز نہیں ہے، اس کو خوارج کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور خوارج جو ہے وہ کتوں کے برابر ہوتے ہیں، یعنی اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نعوذ باللہ، ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ تو ریاست ان کو جو ہے قتل کر سکتی ہے، جو بھی ریاست کے خلاف جو ہے ریاست کی ریٹ کو نہیں مانتا۔ اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مسلمان بھائی ہمارے دنیا میں سفر کر رہے ہیں، خاص کر جو ہے فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے صحت یاب کرے، اور جو شہداء ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ اسی طرح جو ہمارے جامعہ ابوبکر کے جو محسنین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جس کے بانیان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جو محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی صدقہ جاریہ فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین وذل الشرک والمشرکین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ أقم الصلاة۔